بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت بڑی خبر, بہت بڑا دھماکہ, اور یہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں آج جس 9 ممبر بینچ نے, آپ کو پتہ ہے کہ جی ملٹری کورٹس کے بارے میں جو سویلینس کا ٹرائل ہو رہا ہے انڈر آرمی ایکٹ اور جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت, اس کے بارے میں جو بینچ بنایا گیا تھا 9 ممبر بینچ, اور جس کے اوپر کافی لوگ مطلب ہے کہ سرپرائز تھے کہ چیف جسٹس نے کس قسم کا بینچ بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلائمیکس آج دیکھنے میں ابھی نظر آیا کہ جس وقت جسٹس فائز عیسیٰ, جن کو کل ہی نوٹیفائی کیا گیا ہے ایز نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان, تو انہوں نے مطلب ہے کہ ایک ایسا دھماکہ کیا کہ جی کسی کو سمجھ نہیں آیا. اور جو بینچ 9 ممبر بینچ جو چیف جسٹس نے بنایا تھا, جس میں انہوں نے بہت عرصے کے بعد مطلب ہے کہ شاید فار دا فرسٹ ٹائم اپنے ساتھ چیف جسٹس نے, بندیال صاحب نے, جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا, اور باقی بھی ظاہر ہے اور ممبرز بھی تھے, اور 9 ممبر بینچ تھا. تو اس بینچ کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ ماننے سے انکار کر دیا, اور ان کی مکمل سپورٹ کی جسٹس طارق مسعود صاحب نے. اور آپ کو بتا دوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود یہ سینئر موسٹ ججز ہیں اس وقت چیف جسٹس کے بعد. اس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا, اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے جو لیٹسٹ کہ جی کوئی ایک نیا بینچ بنایا جائے گا. اور اس ایشو کو جو کہ انتہائی مطلب ہے کہ جس کے اوپر آلریڈی ایک بڑی کنٹروورسی ہے, یہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے بارے میں, تو اس ایشو کو جو کہ کنٹروورشل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ فوج کی طرف سے جو بارہا کنوے کیا گیا کہ جی ہماری یہ جو ٹرائل ہو رہے ہیں, جن لوگوں نے ہماری انسٹالیشنز کے اوپر, ہماری بلڈنگز کے اوپر اٹیک کیا, آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن کی, آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی, ان کی جو ٹرائل ہے وہ ظاہر ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ ان کی اپنی عدالتیں ٹرائل کریں گی. اور وہ یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہے یہ مکمل قانونی ہے, مکمل آئینی ہے. لیکن جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے پاس درخواستیں آئیں انہی ٹرائلز کو چیلنج کرنے کے لیے, جس میں اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے بھی مطلب ہے کہ وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو, اور پھر لطیف کھوسہ صاحب بھی وہ بھی ایک پٹیشن لے کے آئے. اور اس کے علاوہ ان کی ملاقات بھی ہوئی, مطلب ہے کہ کل کی خبر تھی, 1-2 دن پہلے ان کی چیف جسٹس سے ملاقات بھی ہوئی. اور اس ملاقات کے بعد آل آف اے سڈن یہ بینچ بن گیا, اور اس بینچ میں جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی شامل کر دیا گیا, جسٹس طارق مسعود صاحب کو بھی شامل کر دیا گیا. باقی جو لوگ تھے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی ہیں, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک, یہ سب شامل ہیں. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے آج مطلب ہے کہ جو لوگ تھے وہاں پہ, بہت سے لوگ عدالت کے اندر یا عدالت سے بعد جب انہوں نے خبر سنی ہوگی وہ شوق بھی ہوئے ہوں گے, بہت لوگوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اس بینچ کو ماننے سے, انہوں نے کہا کہ میں اس بینچ کو بینچ نہیں مانتا, اس عدالت کو عدالت نہیں مانتا. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کی کہ ایک تو اپنا پورا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کیا کچھ ہوتا رہا, اور پھر جو انہوں نے آپ کو بتایا کہ سو موٹو کے متعلق جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا, اس فیصلے کو کس طرح رجسٹرار کے تھرو اس کو ختم کروایا گیا, پھر ایک بینچ بنایا گیا لائک مائنڈیڈ ججز کا, اس بینچ کے تھرو ان کے فیصلے کو انڈو کیا گیا. لیکن انہوں نے یہ کہا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہ آپ پارلیمنٹ کا کوئی بنایا ہوا قانون, جو کہ ابھی قانون بنا بھی نہیں تھا, اس کو آپ کس طرح اس کے اوپر اسٹے دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب تک پریکٹس اینڈ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو لا ہے اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا کے سامنے آپ کو بتایا یہ ایشو پینڈنگ ہے, کہ جب تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا میں کسی بینچ کو, تمام بنائے گئے بینچ جو ہیں وہ غیر قانونی ہوں گے. یہ انہوں نے بہت ہی اہم بات ہے, بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں. لیکن اس کا بہت اہم ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ جیسا میں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ حکومت اور فوج دونوں جو ملٹری کورٹس ہیں اور آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل کریں گی, اس ایشو کے اوپر آل دو جو لیگل فریٹرنیٹی ہے, جو لیگل مائنڈز ہیں, ان کا ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل بالکل بھی نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہو سکتا ہے. اگر آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہوگی, آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن کوئی سویلین بھی کرے گا تو اس کی وہاں پہ ٹرائل ہوگا. تو اس سلسلے میں یہ بڑا اہم بات تھی کہ, اور جب کل یہ 9 ممبر بینچ اناؤنس ہوا تو بہت سے لوگ حیران ہوئے کہ کس طرح سے ایک ایسا بینچ بنا دیا چیف
جسٹس آف پاکستان نے, اور پھر اس میں ان لوگوں کو شامل کر دیا, اور خاص طور کے اوپر جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق صاحب کو, کہ جن کو کبھی بھی اپنے ساتھ کسی بینچ میں شامل نہیں کرتے تھے. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ جو چیز تھی اس کا, بلکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے آج خود بھی جب یہ بینچ میں جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی, انہوں نے بھی اپنے کہا کہ جی میں خود, مجھے بڑا تعجب ہوا اپنا نام پڑھ کے کہ جی مجھے بھی اس بینچ میں شامل کیا گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جسٹس طارق تھے وہ بھی بڑے, طارق مسعود, جسٹس طارق, سردار طارق مسعود, کہ وہ بھی کافی مطلب ہے کہ حیران تھے, تعجب تھا ان کو کہ جی ان کو بھی کس طرح سے اس بینچ میں شامل کر دیا گیا. تو اب یہ ہے کہ جی اس میں جو ایک عام لوگوں کا ایک ویو تھا کہ چونکہ دیکھیں اب اس کے اوپر ظاہر ہے چونکہ چیلنج ہوا, اور ایک تو یہ بات کہ جی کیا چیف جسٹس صاحب کو جب اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب, لطیف کھوسا صاحب سے ملاقات کے بعد ملاقات یہ ہونی چاہیے تھی, اور اس ملاقات کے بعد فوری بینچ کا بننا, اس کے اوپر کافی سوال اٹھ رہے ہیں. اور پھر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, وہ بھی اس ایشو کے اوپر مطلب ہے کہ ایک پریشان دکھائی دیے کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو اور عدالت عظمیٰ کو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہت مطلب ہے کہ سینسٹیو میٹر ہے, اور ایسے لوگ جنہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا, اگر ان کا مطلب مقدمہ ظاہر ہے سنا جا رہا ہے تو انہوں نے احتیاط ہاتھ بلکہ باندھے کہ جی اس کے اوپر ذرا احتیاط کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کہ کس قسم کی لیگیسی آپ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں اور کن حالات میں. تو یہ ہے کہ جی اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس لا کو, یہ جو اقدام ہے یہ کہ جی جس میں آپ سولینز کا ٹرائل کرتے ہیں ملٹری کورٹس کے ذریعے انڈر آرمی ایکٹ, تو اس میں اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو اس میں کس قسم کا رسپانس ہوگا عدلیہ کا, فوج کا رسپانس کس قسم کا ہوگا. اور پھر ظاہر ہے یہ جب بینچ کی آپ بات کرتے ہیں, اور بینچ میں جسٹس فائز عیسیٰ کو ڈالا گیا اور ان کو ڈالا گیا کل کے نوٹیفیکیشن کے بعد, ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا کہ جی 16 سپٹمبر اور 17 سپٹمبر کو وہ ایز چیف جسٹس آف پاکستان ان کی تعیناتی بھی ہو جائے گی, اس کی سمری اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, اپروول ہو گیا سب کچھ. تو اگر فرض کریں وہ اس سٹیج کے اوپر آپ نے اس قسم کا بینچ بنا دیا, تو اس قسم کا فیصلہ فرض کریں میں اگر یہی والی بات کہ جی اب تو خیر یہ بینچ ہی ٹوٹ گیا, لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کو ڈالنے کا کیا مقصد تھا؟ تو ایسا تو نہیں کہ جی اس سے آگے کا مسائل جو مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کا اگر فیصلہ آتا ہے تو فوج کی جو ابھی تک جس قسم کا رسپانس آیا, جو فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیز تھی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آئین اور قانون کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی جو مئی 9 کے جو پلانر تھے, جو اٹیکرز تھے, اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا, جنہوں نے ملٹری کی انسٹالیشنز کے اوپر, شہداء کی یادگاروں کے اوپر اٹیک کیا, ان کے ٹرائل کے بارے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. تو اس لحاظ سے اس قسم کا بینچ بنانا اور جسٹس فائز عیسیٰ کو اس میں ڈالنا, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی اس سے آگے ظاہر مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو سکتی تھیں. مطلب ہے کہ جو اگر آپ نے ظاہر بینچ اس سے پہلے تو جتنے بھی بینچ بنائے جاتے رہے, اور جب خود چیف جسٹس جس بینچ کو اگر وہ لیڈ کرتے رہے تو انہوں نے تو ہمیشہ جنرلی انہوں نے لائک مائنڈیڈ ججز کو اس میں شامل کیا. تو اس میں ایسا کیوں تھا کہ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق کو بھی شامل کیا, جس کے اوپر ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جس سے سوال اٹھ رہے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اب نیا ایک بینچ بنے گا, یہ بھی اس قسم کی بھی کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ اب نیا بینچ بنے گا, نیا بینچ سنے گا. لیکن جو وہاں پہ جو ہائی لائٹ ہوا, جو ایک میرے خیال جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بات کی کہ اگر 9 ممبر بینچ آپ نے بنا دیا اور 9 ممبر بینچ اگر یہ فیصلہ اس کے اوپر کوئی بھی دیتا ہے تو اس فیصلے کے اگینسٹ ریویو پھر کون کرے گا. مطلب ہے کہ یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ اگر اس مسئلے کو اٹھانا ہی تھا تو اس کے اوپر آپ 3 ممبر بینچ بنا سکتے تھے, آپ 5 ممبر بینچ بناتے تھے, تاکہ اس کا ریویو یا اس سے بڑا بینچ اپیل, یہ جو قانون بنایا حکومت نے اور جس کو ظاہر ہے چیلنج کیا, جس کو اسٹے دے دیا گیا, یہی والا پریکٹس اینڈ پروسیجر لا جو ایکٹ ہے, اس کے تحت اگر فرض کریں کوئی اس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف اپیل پھر ہوگی. تو اپیل کے لیے ظاہر ہے بڑا بینچ ہوگا,
تو اس لحاظ سے بھی یہ بھی ایشو وہاں پہ ریز ہوا. اینی ہاؤ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی چیف جسٹس واقعی اب نیا بینچ بناتے ہیں, اور یہ بینچ آج ہی یہ سنتا ہے, اور وہ کس قسم کا پھر اس کو کس طریقے سے اس ایشو کو وہ ٹیکل کرتے ہیں, کیا اس کے اوپر فیصلہ دیتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے, ایک بات بڑی امپورٹنٹ, کہ ابھی چونکہ اعتراض احسن صاحب نے بھی اور لطیف کھوسہ صاحب بھی, جو کہ جنہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی, اور عمران خان صاحب نے ہی اس ایشو کو چیلنج بھی کیا یہاں پہ. یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت کے دوران 20-25 لوگ ایسے تھے سویلینز جن کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت, جو ملٹری کا جو سسٹم ہوتا ہے کورٹ آف انکوائری کا, یا وہاں پہ جو سسٹم ہوتا ہے عدالت کا, جو ملٹری جسے ملٹری ٹرائل کی بات کرتے ہیں, تو ملٹری ٹرائل ہوا اتنے لوگوں کا عمران خان صاحب کی اپنی حکومت میں. تو اس وقت, اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس لسٹ بھی ہے, اس کے نام بھی ہیں ان لوگوں کے, بلکہ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب جو کہ مسنگ پرسنز کے بڑے کیس اٹھاتے ہیں, تو انہوں نے وہ ان تمام کیسز میں انہوں نے جن لوگوں کی کنوکشنز ہوئی عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران, ان کی کنوکشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. اور وہ یہ بلکہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو جتنے بھی یہ جن کی کنوکشنز ہوئی ان کو مسنگ پرسنز بنا کے ان کے فیملیز کو نہیں پتہ ہوتا تھا, اور یہ ٹرائل ہو کے یہ کنوکشنز ہوئی ہیں. لیکن جو کہ اب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہیں, کچھ جو کنوکشن ہیں وہ سسپینڈ بھی ہو چکی ہیں, اور ابھی ان کے تمام کے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ جی اس وقت جب 9 مئی کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جن کو فوج کے حوالے ٹرائل ان کی فوجی عدالتوں کے ذریعے ٹرائل کے لیے دیا گیا, اس کے لیے ان کی جو اریسٹ ہے وہ پولیس کے ذریعے کی گئی. اس اریسٹ کو لیگل طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا, پھر لیگل طریقے سے ان کے خلاف پروسیڈ کیا گیا, اور پھر جب ان کی حوالگی کی گئی فوجی عدالتوں یا فوج کے پاس یا فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے لیے, تو اس کے لیے بھی ان کا یہ جو آرڈر لیا گیا, اس کی ریکویسٹ جو ہے, اور وہ آرڈر جو ہے وہ کنسرن جو کورٹس تھیں اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹس تھیں, اس طرح ان سے درخواست کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا. سو جو کچھ عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوا, اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب, اس کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب, اس کے اوپر خود جو ہے یہ جو ہیں عمران خان صاحب, ظاہر ہے انہوں نے اس دور میں سب کچھ ہوا, کوئی بھی اس کے اوپر نہیں بولا, اور ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی کوئی بھی نہیں بولا. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو کرنل انعام الرحیم صاحب ہیں, ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب, جو مسنگ پرسنز کے زیادہ تر کیسز کرتے ہیں, اور وہ بارہا وہ اس کے اوپر کوشچن اٹھاتے رہے کہ جی کیا ملٹری کورٹس, وہ نہیں مانتے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے. تو اس دور میں جب وہ سارا کچھ کرتے رہے, تو اس وقت تو کسی کورٹ نے, کسی عدلیہ نے اس کیس کو نہ سنا. تو اب یہ اسٹیج کے اوپر 9 مئی کے جو حملے ہوئے, اس کے متعلق ایک یہ جو چیز کی جا رہی تھی, سو یہ جو ایک کنٹراڈکشن ہے ہمارے رولرز میں, یا جو ہمارے لوگوں میں, ہماری گورنمنٹس میں, یا عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے حکومت میں کے دوران جو کچھ تھا ہو رہا تھا وہ ٹھیک تھا, تو اب جو ہو رہا ہے وہ کیسے غلط ہو گیا. تو یہ مطلب ہے کہ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں اس چیز کے. لیکن ابھی نیکسٹ فیو آورز میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی, اور انشاءاللہ اگر کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس سلسلے میں, تو اس کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے ساتھ آ کے وہ شیئر کروں گا, اپنا تجزیہ دوں گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.